الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے گئے دن کی۔ سامعین، آج ہماری سورہ البروج کی آیت مبارکہ نمبر 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہ مسلسل یہ سورہ مبارکہ پہلے ہماری انشقاق کسی موضوع پہ تھی، اس کے بعد سورہ المطففین قیامت کے حوالے سے اور انسان کے اللہ کے دربار میں حساب و کتاب و جزا و سزا کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ ترتیب سے یہ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج اس کا آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ اور انسانی سوچ اور افکار کے مشاہدہ کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے۔ سورہ بروج یہ اپنی مصحف کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 85واں نمبر ہے، 85 قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 27واں ہے، 27۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم ذرا غور کرو آسمان کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، والسماء ذات البروج، اور قسم ہے ہمیں برجوں والے آسمان کی۔ اب برج کیا ہے؟ برج بنیادی طور پر مفسرین نے اس پہ بہت اپنی اپنی آراء لکھی۔ برج حصے کو بھی کہتے ہیں، برج پردے کو بھی کہتے ہیں، برج ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، برج طے بطے، جیسے پرسوں ہمارا درس چل رہا تھا اس میں بھی اسی طرح کا مفہوم جو ہے وہ آیا، اور اس میں بھی طے بطے سے بعد نے یہ لکھا کہ تمہاری زندگی اور تمہاری عمر مراد ہے کہ تم اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں کی جانب بڑھتے ہو، پر بھی پہلے تمہارا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس کے بعد پھر عمر کامل سے بڑھتے ہوئے آگے ارذل العمر ہے، بڑھیپا ہے، اور پھر اس کے بعد راستے سفر بادنا اس کی جانب۔ تو اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بھی، جس کے کئی برج ہیں، ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، جو اس کے برج ہیں۔ اور بعض نے اس پہ یہ بھی لکھا اصحاب الظواہر میں سے کہ فرمایا یہ برج سے مراد جو ہے ایک بڑا ایسا اونچا، اور اس کے اوپر وہ کہکشائیں اور وہ بہت بڑے جو سالڈ قسم کے ستارے، سیارے اور شہاب ثاقب ہیں، وہ بھی لوگوں نے اس کو آسمان کے برج میں شامل کیا ہے۔ اب گویا یہ ساری چیزیں کسی بھی معنی کو مراد لیا جائے، اس کی طے مراد لی جائے، اس کے اوپر موجود ستارے، سیارے، چاند، سورج وہ مراد لیا جائے، جیسے پہلی رکعت میں جو میں تلاوت سورۃ مبارکہ کی کر رہا تھا، سورۃ الشمس کی، آگے جب آئے گی وہاں اس پہ بات کریں گے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے سورج، چاند، زمین، تمام اس کے بھی حوالے سے ارشاد فرمایا، والشمس وضحاها، اور ہمیں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ اسی طرح پھر آگے چاند کا فرمایا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ جو قسمیں اٹھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، تو بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس کے آگے بڑھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر اس کی مخلوق ہے، اس نے یہ پیدا کیا ہے، ہمیں یہ وہ کیوں بتا رہا ہے بار بار؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، اس کے برج، یہ ساری اس کی تہیں، اس کا وجود، یہ سارا کس لیے بتا رہا ہے؟ صرف اس لیے بتا رہا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، ان چیزوں میں غور کرو اور ان کا مشاہدہ کرو، اور مشاہدے کے بعد پھر یہ دیکھو ان تمام چیزوں کو جن کے بنانے کے لیے ساری کائنات بھی اگر اکٹھی ہو جائے تو اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ واقعی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ اصل جو مقصد ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک و رازق و اور والی کل ہونا مراد ہے۔ اصل میں یہ قرآن چونکہ نازل ہوا عرب کے معاشرہ میں، اور عرب معاشرہ ایسا تھا اس لمحے میں، جن لمحوں پہ، چونکہ یہ والی جو سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی مکی ہے۔ اب مکی دور جو ہے، آپ اگر غور کریں، کبھی سیرت کو پڑھیں اور تاریخ کو پڑھیں آپ، تو مکی زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جب بت پرستی عروج پر تھی، ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہاں تک تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے منافق کہ وہ مسجد میں بھی اگر آتے تھے تو اپنی بغلوں میں بت دبا کے آ جاتے تھے۔ آغاز اسلام میں آپ نے یہ دیکھا کہ نماز میں رفع یدین ہوتا تھا، نماز کے ہر رکن میں آپ نے ارشاد فرمایا رفع یدین کرو۔ اس کی لاجک کیا تھی؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آپ کو آپ کے رب نے بتایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پیچھے منافق آتے ہیں تو یہ کرتے یوں ہیں کہ اپنی بغلوں میں بت دبا کے آ جاتے ہیں اور کھڑے آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ حکم فرمائیں کہ ہر رکن میں تکبیر تحریمہ کہیں، رفع یدین کریں، تاکہ جنہوں نے بغلوں میں بت دبا رکھے ہیں وہ گر جائیں۔ پھر جب وہ زمانہ آیا کہ وہ نظام ختم ہو گیا اور ان تمام کو نکال دیا گیا، اور صرف وہ لوگ مسجد میں آتے تھے جو کاملین تھے اور پکے مومن تھے، اس کے بعد آپ نے فرمایا اب اس کو چھوڑ دو، اب پہلی رکعت میں تم تکبیر تحریمہ کہہ لیا کرو اور اس کے بعد تم ایسے کرو۔ اب ہر چیز میں، اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی کا وہ زمانہ اتنا عروج پہ تھا، اتنا عروج پہ تھا کہ گھر گھر میں بت خانہ، گھر گھر میں معبد، گھر گھر میں لوگوں نے اپنے دیوتا اور دیوتائیاں بنا رکھی ہیں، اور ساری امیدیں ان سے وابستہ کر رکھی تھی، اور ان کو ہی وہ اپنا نعوذ باللہ معبود مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم اپنا معبود اور خدا مانتے ہو، ان سے کہو کوئی ایک چیز تو بنا کے دکھائیں۔ اگر یہ خدا ہیں اور تمہارے یہ معبود ہیں تو انہیں کہو کوئی ایک چیز تو بنا کے دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک چیلنج کیا ہے کہ ان سے یہ کہیں کہ اپنے سے ایک مکھی دور کر لیں، جو ان کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ایک مکھی اپنے سے یہ دور کر دیں، کمزور ترین مکھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس یہ ہمت اور جرت نہیں کہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے یہ مکھی دور کریں۔ تو بتاؤ تمہارے دکھ تم سے کیسے دور کریں گے؟ تمہارے مصائب و آلام تم سے کیسے دور کریں گے؟ اور یہ تو اپنی مدد کے لیے تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، اپنے بننے میں تمہارے محتاج ہیں، اپنی حرکت اور نقل و حرکت میں اور اپنی دوبارہ ان کی حفاظت میں تمہارے محتاج ہیں، تو یہ تمہاری حفاظت کیا کرے؟ یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کی ریپیئرنگ بھی کرتے تھے۔ ایسے بدبخت تھے، ریپیئرنگ کرنے کے بعد بھی اس کی زیب و زینت اور آرائش کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ انہیں نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم جس اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں وہ ایسا عظیم اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے کہ ساری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے۔
وہ ایسا اللہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے، وہ نہ چاہے تو کسی کو ایک لقمہ بھی نہیں مل سکتا۔ وہ چاہے تو زمین کو ہلا کے رکھ دے، وہ چاہے تو آسمان کو توڑ کے رکھ دے، وہ چاہے تو آسمان کو انشقاق والا منظر نامہ دے دے، چاہے تو ایک لمحے میں ساری دنیا کو ختم کر دے، چاہے تو ایک لمحہ میں ساری دنیا کو وجود دے دے، وہ چاہے تو ایک لمحہ میں پوری دنیا پر بارش برسا کے پانی ہی کر دے، اور وہ چاہے تو ایک لمحہ میں بادلوں کو ختم کر کے عروج کی گرمی سے جانوروں کو بھی دنیا پہ تڑپا کے رکھ دے۔ یہ سارا کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ میرے اللہ کے قبضہ قدرت۔ وہی اللہ ہے، ہم جب مصیبت اور تکلیف میں ہوتے ہیں ہم اسے پکارتے ہیں، وہ ہماری مصیبتیں اور تکلیفیں دور کرتا ہے۔ ہم دکھ میں ہوتے ہیں ہم اسے یاد کرتے ہیں، وہ ہماری بات کو سنتا ہے۔ وہ اللہ ہمارا ایسا ہے کہ جب جب اسے صدا لگاتے ہیں تب تب وہ ہماری صداؤں کو سنتا ہے، اور وہ ایسا مالک اور رازق کے عظیم ہے کہ وہ ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، پھر بھی اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اس کی نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ ساری کائنات کو عطا کرتا ہے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں ہوتی، اس کے خزانے پھر بھی بیش بہا ہے۔ یہ وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے فرمایا قسم ہے ان برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس وعدہ کیے گئے دن کی قسم۔ وہ وعدہ کیے جانے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اب یہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں 3 سورتوں کی تمام آیات میں ہر آیت کے بعد نون کے بعد کہاں پہ آ رہی ہے؟ یوم قیامت پہ آ رہی ہے، یوم آخرت پہ آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا سورۃ الانشقاق، یہ مطففین میں بھی اور سورۃ الانشقاق میں بھی اور سورۃ الانفطار میں میں نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان کی کامیابی کا جو سب سے اہم ترین توحید رسالہ کے بعد جو اہم ترین معاملہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ جس شخص کا جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا اس شخص کا عمل پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو ہر لمحے اپنے سامنے آخرت رکھے، جو ہر لمحے اپنی افکار اور اپنی سوچوں میں اپنے آپ کو اللہ کا جواب دہ سمجھے۔ آج ہم دنیا کے لوگوں کے جواب دہ ہونے کی بنیاد پر تو بڑے کام کر لیتے ہیں، سوچنا چاہیے سب سے بڑا جس کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، جو ہماری جلوت کو بھی دیکھتا ہے، ہماری خلوت کو بھی دیکھتا ہے، ہماری محفل کو بھی دیکھتا ہے، ہماری انجمن آرائیوں کو بھی دیکھتا ہے، ہماری تنہائیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کاش کے انسان اس ذات کو سمجھ لے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اور تصور میں یہ ہوتا ہے کہ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں، میں بچ کے گناہ کر رہا ہوں۔ وہ لوگوں کی نگاہوں سے تو بچ گیا ہوتا ہے، لیکن ایک نگاہ اس وقت بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ نگاہ رب ذوالجلال ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنے رب تعالیٰ کی اس سماعت و بصارت اور بصیرت کو مانا نہیں ہے، اس نے رب کے وجود کو دل سے نہیں مانا۔ ایک شخص آیا جناب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس اور آ کے کہنے لگا جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت والا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، گناہ ہو جاتے، ناپسند کرتا ہوں گناہ کو، گناہ سے بہت نفرت دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہو جاتا ہے، پھر پشیمان بھی ہوتا ہوں، شرمندہ بھی ہوتا ہوں، تو میں نے یہ کیا کر لیا؟ کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس برائی سے بچا لے کہ میں گناہوں سے دور ہو جاؤں۔ یہ فکر اور سوچ ہونی چاہیے، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے پاک اور صاف اور اچھا ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھا۔ اب وہ شخص آیا کچھ دنوں کے بعد،
کہا اے علی اللہ تم پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. تم نے جو وظیفہ بتایا بہت کامل وظیفہ ہے اور کمال کا وظیفہ ہے. اللہ نے مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ لیا ہے، بچا لیا ہے، اور میں اب بہت راضی ہوں، اپنے مالک سے خوش ہوں اور آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں. کہتے ہیں جب بھی میں کبھی کسی گناہ کی بات سوچتا یا گناہ کے لیے جاتا اور تنہائی کی اور خلوت کی جانے پڑتا تو مجھے آپ کی بات یاد آ جاتی کہ وہاں گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو روئے زمین پر مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے میرا اللہ نہ دیکھ. یہ اصل عقیدہ ہے. اب ایک لفظ تھا جس نے پوری کایا پلٹ کے رکھ دی. دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو؟ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں اللہ ملاحظہ نہ فرما رہا ہو، جہاں ہمیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. ہر جگہ ہمیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو اس لیے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اپنے آپ کو تیز تراز بنا کر، برائی کرنے والے تیز تراز نہیں ہیں اور نہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے جاہل ہیں. ساری نظروں سے بچ کر تو آ گئے جو سب سے بڑی نظر ہے اور جو سب سے بڑی ذات سمیع و بصیر ہے اس سے تو نہیں بچ پائے. اس لیے والیوم الموعود، اس وعدہ کیے گئے دن کی قسم، ہم نے اس وعدہ والا جو دن ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کے بعد ابھی آگے یہ چل رہا ہے، آگے ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس کے انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ آخرت ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے، اور اس بات کو مضبوط فرما دے کہ ہر جگہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آمین.